نماز کے فضائل و برکات ہیں، فجر کے اپنے ہیں، ظہر کے اپنے ہیں، عصر کے اپنے ہیں، مغرب کے اپنے ہیں، عشاء کے اپنے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی بہت ہی فضائل بیان کیے، ایسے فضائل بیان کیے ہیں، اور یہ ایسی فضیلت ہے جو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا نا ان کے لیے سمجھے ایک ایٹم بم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ لازمی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر نہ فجر اور عشاء سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو منافقین ہیں نا، یا جو وہاں کے منافقین ہیں، ان پر کیا ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ یعنی عام نمازیں تو پڑھ لیں گے بھائی، ظہر بھی پڑھ لیں گے، عصر بھی پڑھ لیں گے، مغرب بھی پڑھ لیں گے، آسانی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء نماز بہت بھاری ہے۔ کیا ہے؟ بہت ہی بھاری ہے۔ اگر وہ جانتے کہ ان دونوں نمازوں میں کیا ثواب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں پہنچتے اور نمازوں کو ادا کرتے۔ سورین کے بل مطلب کیا ہے؟ کہ پاؤں سے اپاہج ہے اور کوئی عذر ہے، بیماری ہے، اور کوئی ایسا عذر لائق آ گیا کہ چل نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان دو نمازوں کی فضیلت کا پتہ چل جاتا نا تو لوگ اپنے سورین کے بل گھسیٹ کر بھی مسجد پہ پہنچتے کہ ہم مسجد میں پڑھیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے ارادہ فرما لیا کہ مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دوں، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، پھر آگ کے انگارے لے کر میں ان لوگوں کو جلا ڈالوں جو اس وقت تک نماز کے لیے ابھی تک نہیں آئے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں یہ حدیث پوری بیان کر کے کیا فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ آپ نماز پڑھیں، پھر میں لوگوں کی طرف جاؤں، دیکھوں کہ بھائی فجر کی جماعت ہو رہی ہے، عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں جو ابھی تک جماعت میں شامل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں انگارے کے 2 ٹکڑے لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو کیا دوں؟ آگ سے جلا دوں۔ اب یہاں پر میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر جو خطبہ ہوتے ہیں نا یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ نہیں، یہاں پر یہ نہیں بیان ہو رہا، یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے نا، گھروں میں پڑھتے، نماز پڑھتے لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھروں کو آگ سے جلا دو۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ۔ اب آپ سوچ لیں کہ حضور علیہ السلام نے صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اب اس سے وہ لوگ عبرت پکڑے جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے آپ سوچ لیں کہ حضور علیہ السلام کا غضب کیسا ہوگا۔ اب صوفیاء بہت ہی عارفانہ گفتگو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ آج جو اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا خوبصورت فرمایا کہ جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی، یعنی جو محبوب علیہ السلام کے لب اقدس سے بات نکل گئی نا وہ ہو گئی۔ فرمایا کہ بھئی سورج جو ڈوبا ہوا تھا اس کو لب سے نکل گیا، اوپر ہو جا تو اوپر ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کا فرمایا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ اسی طریقے سے کعبے اول سے دوسرے کعبے کی طرف، یعنی بیت اول سے بیت ثانی کی طرف فرمایا کہ اب ہمارا کعبۃ اللہ ہونا چاہیے قبلہ، جب فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کر دیا۔ اسی طریقے سے عارفانہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ آج بظاہر جو جماعت ترک کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں آگ نہیں ہے، لیکن اگر حقیقی جانے نا ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کون سی آگ؟ حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، تعصب کی آگ لگی ہوئی ہے، ظلم کی آگ لگی ہوئی ہے، جبر کی آگ لگی ہوئی ہے، ایک کی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ ذہنی سکون نہیں ہے، ٹینشن کے شکار ہے، ہر وقت کیا ہے ٹینشن کے شکار ہے، اور کسی نہ کسی مسئلے سے نکلتے ہیں تو دوسرے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عارفانہ
सूफिया फरमाते हैं कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मेरा दिल चाहता है कि जो लोग जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते मैं उनके घरों को आग से जला दूं। ये वही आग लगी हुई है जो आज तक चल रही है। अब उस आग से बचने का तरीका क्या है? उलमा फरमाते हैं बचने का तरीका एक वाहिद तरीका यही है, पहला जमात के साथ नमाज पढ़े, दूसरा जो जमात तरक करते हैं ना उनको चाहिए वो क्या करें, नमाज पर पाबंदी हो जाए, नमाज को पाबंदी से